کہانی اسٹریٹ میں آپ سب دوستوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ میرے پاس مت آؤ، دور رہو مجھ سے، اس نے حلق کے بل چلا کر کہا، جس پر سامنے والے نے رک کر اسے دیکھا۔ میری بیوی ہو تم، مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ سامنے والے نے بے حد باری اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا تو وہ تمسخر سے ہنسی۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی جب مقابل نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے کہنے یا میرے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو سب کے سامنے ہے، اور وہی حقیقت ہے۔ جتنی جلدی مان لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو وہ بیٹھ کر روتی ہوئی اپنے گھر والوں کو اور اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنے لگی، جس میں سکون تھا جو اسے یہاں میسر نہیں تھا۔ ٹھک ٹھک وہ تیزی سے بیلچے سے زمین سے مٹی کھرچ رہا تھا۔ جتنی جلدی وہ کام کر لیتا اتنی جلدی وہ فارغ ہو کر گھر پہنچ جاتا۔ تبھی اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ یہاں سے بھی کرو، یہاں سے زمین ہموار نہیں ہے۔ ابھی وہ اسی کام میں مگن تھا جب اپنے پیچھے مالک کی بات سن کر وہ اس جگہ پر دیکھنے لگا جہاں مالک نے اشارہ کیا تھا۔ جی مالک، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں کی زمین ہموار کرنے جو بظاہر تو برابر تھی، مگر مالک کو نہ جانے کیوں وہ ناہموار نظر آ رہی تھی، جو بار بار جگہ سے نقص نکال رہا تھا۔ وہ جتنا جلدی کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا مالک اتنی ہی اسے دیری کروا رہا تھا۔ گھر پر پہنچنا ضروری تھا کہ وہاں اس کی بیمار ماں اس کی منتظر تھی۔ مالک اسے جگہ جگہ پر نشان لگا کر دے کے چلا گیا، یہاں سے دوبارہ مٹی برابر کرو، جس پر وہ بے بسی سے مالک کی پشت کو گھور کر کام کرنے لگا۔ عجیب بے بسی تھی، جہاں 4 پیسے کمانے کو اسے دوسروں کی باتیں بلکہ حکم سننے اور ماننے پڑتے تھے۔ اور یہ صرف اسی کا نہیں بلکہ ہر غریب مزدور کا ہی کام تھا، بلکہ مجبوری تھی جو انہیں کرنی پڑتی تھی۔ کافی دیر بعد وہ کام کر کے فارغ ہوا تو مالک کو ایک بار پھر اپنا کام دکھایا، جس نے ناقدانہ نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جہاں مالک گازیبو بنانا چاہتا تھا اور وہاں ہر قسم کے پھلدار پودے لگانا چاہتا تھا۔ تبھی یہاں پر مٹی ڈلوا کر اب اسے ہموار کر رہا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے غریب مزدور کو بلوایا تھا۔ مالک مکان نے اپنی پوری تسلی کر لی تو اسے 800 روپے دیے، جس پر وہ مالک کا منہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے یہاں کام کر رہا تھا اور وہ اسے محض 800 روپے دے رہا تھا، اور اس مہنگائی میں تو 800 روپے میں بس 2 وقت کا کھانا ہی بن سکتا تھا۔ مالک، یہ تو بہت کم ہے، آپ کچھ اور پیسے دیجیے، کم از کم 1000 روپے تو پورے کر دیں۔ غریب مزدور نے جھجک کر کہا تو مالک کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے تو پھر 800 روپے دے دیے، اتنا سا کام کرنے کے تو لوگ محض 600 روپے دیا کرتے ہیں۔ میرا احسان مند ہونے کی بجائے تم مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اتنے ہی ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور اب سے میں تمہیں مزید کام نہیں دوں گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو 500-600 میں یہ کام کر دیتے ہیں۔ مالک نے نخوست سے کہا تو وہ تیزی سے بولا، نہیں، آپ مجھے کام دیا کریں، میں اتنے پیسوں میں ہی کر دیا کروں گا۔ رمیز کو پتہ نہیں کہیں اور کام ملتا یا نہ ملتا، تبھی اس نے اتنے پیسوں کو غنیمت جانا اور مالک کی منت کی، جس پر وہ ہنکارا بھرتا سر ہلا گیا۔ وہ مالک کو سلام کرتا باہر نکل آیا۔ وہ مسلسل 6 گھنٹے دھوپ میں وہ گازیبو ٹھیک کرتا رہا تھا، جس کی اجرت اسے محض 800 روپے ملی تھی۔ امیر لوگ جتنے امیر ہوتے ہیں اتنے ہی کنجوس بھی ہوتے ہیں، ایسا رمیز کا ماننا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں اتنا پیسہ لے کر کہاں جانا تھا، جو یہ غریبوں کا حق بھی مار جاتے تھے۔ حالانکہ رمیز کا ماننا تھا کہ انہیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی ذرا چیز کے لیے نہ ترسیں۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا سیدھا گھر آیا تھا، جہاں اس کی ماں کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی موجود تھی۔
اس کی بیٹی رقیہ جو 19 سال کی تھی، بے حد خوبصورت اور سگر تھی، جو گھر میں ہی کڑھائی کا کام کرتی تھی، جس سے 4 پیسے بن جاتے تھے اور انہیں مزید سہولت ہو جاتی۔ کھانا لاؤں ابا؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر صحن میں آ کر بیٹھا تو اس کی بیٹی رقیہ نے پوچھا، جس پر وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ رقیہ کھانا لے کر آئی تو اس نے جیب سے پیسے نکالے، 200 خود رکھ کر 600 رقیہ کو گھر کے خرچے کے لیے دے دیے اور خود خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس کی بیمار ماں اور رقیہ کی دادی سامنے ہی پلنگ پر پڑی کھانس رہی تھی۔ وہ اب عمر کے اس حصے میں بیمار رہتی تھی۔ دعا سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر رقیہ کا باپ رمیز پیسے بچا کر اس کی دعائیں لے ہی آتا تھا۔ اس نے کھانا کھایا تو رقیہ نے برتن اٹھا کر دھوئے اور پھر فارغ ہو کر کڑھائی کا کام لے کر بیٹھ گئی۔ رمیز پاس ہی بیٹھا اس کے کڑھائی کے فریم میں لگے کپڑے کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ تیزی سے ٹانکیں لگائی جا رہی تھی۔ اس کے کام میں اتنی صفائی تھی کہ ایسا لگتا تھا یہ کام کسی مشین میں کیا ہو۔ اس کے کام کی بہت مانگ تھی، مگر لوگ پیسے بہت کم دیتے تھے۔ کچھ اسے گھر کے ساتھ ساتھ دادی کو بھی سنبھالنا پڑتا تو وہ کام کم ہی کر پاتی تھی۔ رمیز اکثر بہت دکھی ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی زندگی نہیں دے پایا جیسی وہ دوسرے امیر لوگوں کی بیٹیوں کو جیتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز رقیہ من لگا کر کڑھائی کر رہی تھی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر ایسا ہوتا تو گاہک جو 2 پیسے دیتے تھے وہ بھی نقص نکال کر کم کر دیتے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کڑھائی کا کافی کام کرنے کے بعد وہ گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی تاکہ کبوتروں کو دانہ ڈال سکے۔ یہ 3 کبوتر اس کا باپ اس کے لیے لایا تھا کیونکہ اسے کبوتر بے حد پسند تھے، اور تب سے وہ ان کبوتروں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی جب اس نے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پر کوئی بے حد بھاری بھرکم چیز چل رہی ہو۔ اس نے کچھ چونک کر کچھ پریشانی سے اپنے آس پاس دیکھا، مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، جس پر وہ حیران ہوتی آگے بڑھی تاکہ دیکھ سکے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ ان کے گھر کے پچھلے حصے میں بالکل چھوٹی سی 4 دیواری تھی، اور اس طرف بھی باہر نکلنے کے لیے لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا، اور اس طرف جنگل کا حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرف گھر نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرف ہر وقت ویرانہ ہی چھایا رہتا تھا۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ دانے وہ اندر ہی چھوڑ آئی تھی۔ باہر آ کر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے سر جھٹکا اور پھر واپس اندر کی جانب جانے لگی۔ جب ایک بار پھر اسے ویسے ہی شور کی آواز سنائی دی تو اب کی بار اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے رک کر پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا اور پھر جنگل کی طرف بڑھی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کچھ آگے آ گئی تھی۔ اسے جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے ایک بار پھر سر جھٹک کر واپسی کو قدم بڑھائے، مگر تبھی اسے دائیں جانب کچھ فاصلے پر موجود بلند جھاڑیوں میں آہٹ سی سنائی دی تو وہ چونک کر اس جانب بڑھی اور اگلے ہی پل جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ ایسا منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آج سے پہلے بس ایسا سنا ہی تھا، وہ بھی قصے کہانیوں میں اور کتابوں میں۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سی کچی سڑک بنی ہوئی تھی جہاں سے ملکہ جنات کی شاہی سواری گزر رہی تھی۔ وہ غریب مزدور کی بیٹی رقیہ وہاں کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے ملکہ جنات کی شاہی سواری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کو انسان ہی سمجھتی اگر وہ انسان ہوتے۔ وہ انسان نہیں، جنات تھے۔ اس بات کا اندازہ اسے شاہی سواری کے ارد گرد چل رہے خوفناک شکل و صورت والے جنات کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ یقیناً ملکہ کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ وہ شاہی سواری زیادہ اونچی نہیں تھی بلکہ کافی کھلی تھی، بالکل بگھی کی طرح۔ وہ بے حد خوبصورت بگھی تھی جو شاہی لگ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ جنات کی ملکہ کی شاہی سواری ہوگی، لیکن اس بگھی پر عجیب سی زبان میں کچھ بڑے بڑے الفاظ لکھے گئے تھے۔
جنہیں وہ سمجھ نہیں پائی تھی کیونکہ وہ ان کی زبان میں نہیں بلکہ جناتی زبان میں لکھے گئے تھے۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھنا چاہا مگر تبھی اس کا پیر کسی ناہموار جگہ پر پڑا اور وہ تیزی سے لڑکتی ہوئی بالکل شاہی سواری کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا پیر شاہی سواری سے ٹکرایا تو اچانک اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ شاہی سواری رک چکی تھی جس پر اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور بے ساختہ پیچھے ہوئی مگر تبھی اسے پھر سے بے چینی نے آن گرا۔ اس وقت وہ جنات کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور جنات کے بارے میں وہ اتنا جانتی تھی اگر وہ انسان کو چمٹ جائیں تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور تبھی چھوڑتے ہیں جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور جس انسان کو وہ چمٹتے ہیں وہ ساری زندگی پھر بے انتہا تکلیف میں رہتا ہے۔ تبھی وہ خوف سے تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی کہ اب نہ جانے وہ جنات اس کا کیا حال کریں گے۔ وہ تو تھی بھی ایک لڑکی جوان جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑی تھی، دھیرے دھیرے سے پلٹی تو یہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کہ وہ چاروں جنات اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور یقیناً اب وہ اسے مار دیں گے اور مار کر کھا جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی مگر کچھ پل بعد ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اپنے بالکل سامنے کھڑے ان چاروں جنزادوں کو دیکھا جن کی پوزیشن اب بدل چکی تھی اور وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جس پر اسے یقین نہ آیا کہ سچ میں یہ منظر بدل چکا ہے۔ وہ خوش فہمی میں گڑی خواب دیکھ رہی ہے جبکہ اس کے بالکل سامنے کھڑا جنزادہ کہہ رہا تھا کہ آپ شاہی سواری سے باہر کیوں آ گئی ملکہ عالیہ؟ اندر بیٹھے، ہمیں جلد از جلد محل پہنچنا ہے ورنہ بادشاہ سلامت غصہ ہوں گے۔ اس جنزادے کی بات سن کر رقیہ کی آنکھیں مزید پھیلیں اور وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہونے لگی مگر یہ محسوس کر کے اس کے خوف میں اضافہ ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے شاہی سواری کے اندر دھکیل رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اپنی پوری طاقت لگا کر بھی خود کو اندر جانے سے نہیں روک پا رہی تھی اور پھر اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتی بگی میں جا بیٹھی اور اس کے بیٹھتے ہی بگی کے پردے خود بخود نیچے ہو گئے کہ اب باہر سے کوئی بھی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ بگی خالی تھی، اندر کوئی نہ تھا، نہ کوئی ملکہ نہ کوئی شہزادی، جس پر وہ حیران ہو گئی۔ اگر ملکہ نہیں تھی تو جنزادے کس کو لے کر جا رہے تھے؟ اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جنزادے اسے جنات کی ملکہ کہہ رہے تھے جبکہ وہ ملکہ ہی نہیں بلکہ ایک عام انسان تھی جو شور کی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ جنات کی ملکہ کی شاہی سواری دیکھ کر وہ متجسس اور خوفزدہ تو ہوئی تھی لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ زبردستی اسے جنات کی ملکہ سمجھ کر بگی میں بٹھا لیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ تبھی اس نے لرزتے ہوئے اپنی قمیض دبوچی مگر جیسے ہی اس نے قمیض کو پکڑا تو اس کے ہاتھ میں کچھ چبھا جس پر اس نے تیزی سے چونک کر اپنے آپ کو دیکھا تو اس کا دماغ بک سے اڑ گیا اور وہ مزید صدمے کا شکار ہوئی کیونکہ اس وقت وہ اپنے سادہ سی شلوار قمیض میں نہیں بلکہ خوبصورت سی پوشاک میں ملبوس تھی۔ سرخ رنگ کی گردار فراق جو موتیوں تلے اور کام سے بڑی ہوئی تھی۔ اتنی بھاری بھرکم پوشاک میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا لیکن وہ چیخ چلا بھی نہیں سکتی تھی کہ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے بے تحاشا گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اب نہ جانے اس کا کیا بنے گا، نہ جانے اس کا باپ اور دادی اس کے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنگل کی طرف گئی تھی۔ لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی تو لوگوں میں ان کی بے حد بدنامی ہو جاتی۔ ویسے بھی لوگوں کا تو بس بہانہ چاہیے ہوتا دوسروں کے بارے میں باتیں بنانے کا۔ وہ یہ سب سوچتی بے حد پریشان ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے کہ ملکہ جنات کی شاہی سواری میں اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ جنات اسے ملکہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو اسے بگی میں دھکیل رہی تھی؟ جنات تو بے حد تیز اور عقل مند ہوتے ہیں، انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، پھر اسے اپنی ملکہ کیوں سمجھنے لگی؟ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی
لیکن کسی بھی سوال کا سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم خوف کا شکار ہو رہی تھی جب اچانک بگی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ دہل کر دل پر ہاتھ رکھ گئی، کیونکہ ایک جھٹک سے بگی رکنے پر وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور بگی کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی مگر باہر نہیں نکلی۔ تبھی بگی کے پردے ہٹے اور ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا۔ اس نے حیرت سے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، گورا چٹا مضبوط مردانہ ہاتھ، جسے دیکھ کر وہ پھر سے گھبرا کر بگی کی دیوار سے جا چپکی، مگر اس ہاتھ نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بگی سے باہر نکال لیا۔ اس مرد کی گرفت میں اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی وہ باہر بگی سے نکلی، سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک بے حد خوبصورت سا مرد کھڑا تھا، دیومالائی کہانیوں کے ہیرو جیسا اور یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا مرد، جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ہکی بکی سی ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب اس آدمی نے اس کے سامنے جھک کر آداب سے سلام کیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ بے یقینی میں گڑی کھوئی کھوئی سی اس کے ساتھ کھینچتی آگے بڑھنے لگی، لیکن ڈر کر تب اچھلی جب بے تحاشا اونچی تالیوں کی آواز سن کر اس نے اپنے بائیں دائیں بے تحاشا جنزادے دیکھے، جنزادیاں اور کئی جناتی بچے ان کے دائیں بائیں کچھ فاصلے پر کھڑے زور و شور سے تالیاں بجا رہے تھے اور اونچی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ سب جنات تھے جو بے حد خوفناک تھے، کیونکہ وہ سب اپنے اصلی روپ میں تھے۔ اتنے خوفناک جنات میں خود کو اکیلا پا کر وہ زور سے چیخی اور چیختی ہی چلی گئی، مگر اس کی چیخوں کا کسی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ سب کے سب ابھی بھی اسی جوش و خروش سے چلا رہے تھے جیسے وہ اس کی چیخوں کو سن ہی نہ رہے ہوں۔ لیکن اچانک اس نے غور کیا کہ اس کی آواز تو سنائی ہی نہیں دے رہی، یعنی وہ چیخ تو رہی ہے مگر اس کے حلق سے آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی، جس پر اس کے خوف میں اضافہ ہوا۔ اس نے چیخنا بند کر کے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس سے ایک انسانی روپ میں موجود جنزادے کے ہاتھ میں تھا، اور اب وہ شدید تپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر اس آدمی کو دیکھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید نہیں یقیناً جنات کا بادشاہ تھا، جو اس کے حلیے سے ظاہر بھی تھا، کیونکہ وہ ایک بے حد قیمتی اور خوبصورت سی بادشاہوں والی پوشاک میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی تمکنت۔ رقیہ کے دیکھنے پر اس نے رقیہ کی طرف دیکھا تو رقیہ کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ مکمل کالی تھی، عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے آنکھوں میں دیکھتی وہ جیسے ہپنوٹائز ہونے لگی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دماغ کو کنٹرول۔ رقیہ نے تیزی سے اپنی آنکھوں کا رخ موڑ لیا۔ اب کی بار اس سے کچھ پوچھنا چاہا جب بادشاہ نے اس کا ہاتھ دبا دیا، جس پر وہ اس کی خاموش دمکی سمجھتی چپ رہ گئی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی دربار میں پہنچی، جہاں سامنے ہی خوبصورت سا شاہی تخت موجود تھا جو بیش بہا قیمتی تھا، کیونکہ اس پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی جب جنات کا بادشاہ گڑا کر بولا، چپ چاپ چلتی رہو، یہاں نہ تمہاری کوئی بات سننے والا ہے نہ ہی تمہاری چیخیں، بہتر ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ جنات کی دنیا ہے اور یہاں کا بادشاہ میں ہوں، جبکہ ان سب جنات میں صرف ایک کمزور سی آدم زادی تم ہو۔ میرا ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور یہاں تمہاری بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ جنات کے بادشاہ، جس کا نام حجاج تھا، اس نے حد سخت اور گرجدار آواز میں کہنے پر رقیہ آنسو بہاتی دھیمے لہجے میں بولی کہ مجھے یہاں کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ اس نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اپنی بیوی بنانے کے مقصد سے، جنات کے بادشاہ نے کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے جنات کے بادشاہ کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف اب متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا ہاتھ تھامے تخت پر جا بیٹھا۔ سب جنات ان کے بیٹھے ہی تیزی سے رقص کرنے لگے۔ جنات کا بادشاہ حجاج اس کے ساتھ جیسے ہی بیٹھا وہ کھسک کر پڑے ہونے لگی، مگر نہ جانے کون سی ایسی اندیکھی طاقت تھی جس نے اسے دور ہونے سے روک لیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔
رقص اب بھی جاری تھا جو کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ خوفزدہ سی سہمی سی بادشاہ کے قریب بیٹھی رہی کہ وہاں سے پھر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے سبھی جنات سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور دل تو تب خراب ہونے لگا جب کھانا کھل گیا۔ نہ جانے کس بات کی خوشی میں جنات کو دعوت دی گئی تھی، تبھی وہ دعوت میں دیا گیا گوشت کھا رہے تھے جو کہ جنات کی خوراک تھا، لیکن کچا گوشت۔ ان کو کچا گوشت کھاتے دیکھ کر رقیہ کا جی متلانے لگا، کیونکہ اس کے پاس بیٹھا بادشاہ حجاج بھی کچا گوشت کھا رہا تھا۔ حجاج نے اس کی طرف ایک ٹکڑا بڑھایا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خود وہ گوشت کا کچا ٹکڑا تھاما اور کھانے لگی۔ وہ کھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہی نادیدہ قوت اس سے یہ سب کروا رہی تھی۔ خراب ہوتے دل کے باوجود اس نے گوشت کھایا، اور جیسے ہی اس نے گوشت کا وہ ٹکڑا ختم کیا، بادشاہ حجاج اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دعوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ سب جنات اعلان ہوتے ہی وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب اتنے بڑے محل میں صرف اور رقیہ اکیلی ہی رہ گئی تھی، جس پر رقیہ کو خوف نے آ گھیرا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اب کی بار وہ حرکت کر پا رہی تھی، جبھی وہ بنا بادشاہ حجاج کی طرف تیزی سے تخت سے اتری اور دوڑتی ہوئی دربار سے نکلنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دربار سے نکل کر محل کے دروازے کی طرف بھاگی، جو دور سے بھی اسے کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے نکل کر کہاں جانا ہے، مگر وہ جلد از جلد بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ 5 منٹ میں وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی محل کے بیرونی دروازے سے باہر نکلی تو ایک پل کو اس کا سر چکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھایا، مگر جیسے ہی اندھیرا چھٹا تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ اس وقت ایک خوبصورت سی شاہی کمرے میں تھی، اور یہ کمرہ یقیناً بادشاہ حجاج کے محل کا ہی ایک حصہ تھا۔ وہ بھی اپنا سر تھامے یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور بادشاہ حجاج اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر رقیہ کا سانس سوکھ گیا اور اسے اس بات پر یقین کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس وقت بادشاہ حجاج کے محل میں ہی ہے اور یہاں سے بھاگ جانے میں ناکام رہی ہے۔ خوف سے وہ ایک بار پھر کانپنے لگی کہ تب ہی بادشاہ حجاج اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پاس مت آؤ میرے، دور رہو، رقیہ نے چیخ کر کہا۔ بیوی ہو تم میری، مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتی، بادشاہ حجاج نے جیسے تمسخر بڑے انداز میں کہا۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ رقیہ اس سے ڈر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس سے دگنا چلائی۔ ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو سب کے سامنے ہے۔ بادشاہ حجاج نے ایک پھر بے نیازی میں اس کی بات اڑائی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ رقیہ آپ کی رو پڑی تھی کہ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی، جس پر جنزادہ بادشاہ حجاج نے غور سے اسے کہا اور دیکھا۔ تمہیں یہاں میری بیوی بن کر رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بادشاہ حجاج اتنا کہہ کر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دنوں میں اسے اتنا سا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے بالکل بھی بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ جب بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی تو گھوم پھر کر پھر محل میں واپس آ جاتی۔ بادشاہ حجاج اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ اسے یہاں کیوں رکھ رہا تھا اس بات سے بھی ابھی تک وہ لا علم تھی۔ آج اسے محل میں 3واں دن ہو چکا تھا اور وہ ان 3 دنوں میں بے تحاشا روئی تھی کہ نہ جانے اس کے پیچھے اس کے باپ اور دادی کا کیا حال ہوا ہوگا، نہ جانے انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں۔ بادشاہ حجاج اسی کمرے میں رہتا تھا جہاں پر وہ رہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکل بھی مخاطب نہ کرتا تھا، نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، جس پر وہ سکون تھی۔ یہاں سے ہر چیز میسر تھی جو ایک سے بڑھ کر ایک تھی، ایسی چیزیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی آج اس کے دسترس میں تھی۔ رنگ برنگے بے تحاشا قیمتی ملبوسات، سونے اور ہیروں کے زیورات، ہیروں سے جڑا تاج اور ہر ذائقے کا کھانے جو آج تک اس نے کھانا تو دور کی بات اس نے دیکھے بھی نہ تھے۔ یہاں اسے ملکہ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتی وہاں سبھی جنزادے اور جنزادیاں اس کے آگے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور کورنش بجا لاتے، جس پر وہ اکتا کر رہ جاتی، کیونکہ اسے یہ سب پسند ہی نہ تھا۔ اسے ان سب چیزوں کی عادت نہ تھی، بلکہ وہ بس یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی اب یوں ہی اس سونے کے پنجرے میں قید گزرنے لگ گئی تھی۔
कई बार उसने चोरी छुपे यहाँ से भागना चाहा, लेकिन ना जाने बादशाह हिजाज को कैसे पता चल जाता था और वो उसे जाने से रोक लेता था। लेकिन उसने रुकैया को कैद नहीं किया था, बल्कि वो खुलेआम कहीं भी जा सकती थी, क्योंकि कोई नादीदा कुव्वत उसे ज़बरदस्ती महल में वापस आने पर मजबूर करती थी। इसलिए बादशाह हिजाज को कोई डर ना था कि वो यहाँ से भाग सकती है, और भागकर वो जाती भी तो कहाँ। यह जन्नात की दुनिया थी, जिससे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता वो नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो हर हाल में वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उससे ये महल सोने का पिंजरा लगता था जिसमें उसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा गया था। उसे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने में वो ज़िंदगी से बेजार नज़र आने लगी थी। लेकिन चाह कर भी ना उसे यहाँ से बाहर जाने का कोई तरीका नज़र आया था, ना ही उसे यह पता चला था कि उसे यहाँ इस महल में लाकर क्यों रखा गया है। उस दिन वो मामूल के मुताबिक यूं ही बाग में टहलती हुई महल से बाहर निकल गई। वो जब भी बाहर जाती तो मलका जन्नात की उसी शाही सवारी में सवार होकर जाती थी, जिसमें वो यहाँ से इस दुनिया में लाई गई थी। लेकिन इस शाही सवारी को जन्नात नहीं चलाते थे, बल्कि वो शाही सवारी जादुई थी। जिसे वो जब भी हुक्म देती तो वो शाही सवारी उसे उस जगह ले जाती जहाँ वो जाना चाहती थी, और उस दौरान उसके साथ कोई जिन्नात भी नहीं होते थे। वो इस शाही सवारी से बाहर निकलकर टहलती टहलती काफ़ी आगे निकल आई। इतना तो उसे सुकून था कि वो सभी जिन्नात उसके ताबे थे, जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन जान तो उसकी तब निकली जब उसने अपने इर्द गिर्द अचानक 6 से 7 जिन्नात को पाया, जो उसे कोहरवार नज़रों से घूर रहे थे। सब जिन्नात तो उसके ताबे थे कि फिर क्यों ऐसे देख रहे थे। उनकी नज़रों से हाइफ होकर उसने तेज़ी से वहाँ से भागना चाहा। जब उन्होंने उसके गर्द घेरा तंग कर लिया, उनमें से एक ने गर्ज कर कहा, अब तो मलका जिन्नात हमारे हाथ आ गई है। अब तो बादशाह को झुकना ही पड़ेगा और उसे हमारी हर डिमांड माननी ही पड़ेगी। उनकी बात सुनकर रुकैया की जान निकल गई, यानी कि वो उसे मलका जिन्नात समझकर उसे नुकसान पहुंचाने आए थे। लेकिन वो तो मलका थी ही नहीं, वो ये बात कहना चाहती थी, लेकिन खौफ उस पर इस कदर हावी हुआ कि वो कुछ कह ना सकी और अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। उसे होश आया तो उसने खुद को वापस उसी महल में पाया था, यानी बादशाह हिजाज के महल, जिस पर वो हैरान हुई थी। बादशाह हिजाज से पूछा तो उसने कहा कि उसे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, वो बस आराम करे। बाकी का सारा वक्त उसने इन्हीं जिन्नात के बारे में सोचते हुए गुजारा था। 3 दिन मज़ीद गुजर गए, मगर वो अब बाहर जाने से डरने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि फिर से वो जिन्नात उस पर हमलावर ना हो जाए। पिछली बार शायद नहीं, यकीनन बादशाह हिजाज ने ही उसे बचाया था। अब वो कुछ हद तक मुतमईन हो गई थी, क्योंकि बादशाह हिजाज ने उस हमले के बाद उसके रोने पर उसे कहा था कि वो उसे सही सलामत वापस उसकी दुनिया में छोड़ आएगा, जिस पर उसने सुकून का सांस लिया था। मगर यह सोचकर वो परेशान हो गई थी कि अपने बाप से वो क्या कहेगी कि वो इतना वक्त कहाँ रही थी। लोग न जाने क्या कहेंगे, उसे बस अब यही टेंशन थी, और अब वो बस यही सोचती रहती थी कि जल्द अज जल्द वक्त आए जब बादशाह हिजाज उसे वापस उसकी दुनिया में छोड़ कर आए। इस रात वो बादशाह हिजाज के ख्वाबगाह में रखे छोटे काउच पर सो रही थी। ये काउच बादशाह हिजाज जादू के जरिए लाता था, और सुबह होते ही वो काउच गायब हो जाता था। बादशाह हिजाज अपनी मुसहरी पर सो रहा था, और उसके हराटे हर तरफ गूंज रहे थे, जिनकी तेज़ आवाज़ों से घबरा कर वो नींद से जागी थी। वो बादशाह हिजाज को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जन्नात का बादशाह था। चाहता तो उसकी गुस्ताही पर उसे मार भी देता, और अभी वो मरना नहीं चाहती थी। उसकी नींद खराब हो चुकी थी, और कच्ची नींद से उठने के बाद उसे जल्दी से नींद भी नहीं आनी थी। तभी वो काफ़ी देर यूं ही बैठे रहने के बाद जब उसे नींद ना आई तो वो उठकर खड़ी हुई और ख्वाबगाह से बाहर निकल आई। बाहर रोशनी थी, मगर हदो वहशतनाक सा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। उसने कदम आगे बढ़ाए तो उसकी कदमों की आवाज़ माहौल में छाए सन्नाटे को तोड़ने लगी। हर तरफ इतनी खामोशी थी कि सुई गिरती तो उसकी आवाज़ भी साफ सुनाई देती। उसके कदमों की आवाज़ तो धमाकों की सूरत महसूस हो रही थी, मगर वो बिना परवाह किए चलती हुई राहदारी से गुजरकर काफ़ी आगे आ गई। इस तरफ वो पहले कभी नहीं आई थी, क्योंकि ये मेहमान खाना था। यहाँ ही मेहमान ने जन्नात को ठहराया जाता था, ऐसा उसे बादशाह हिजाज ने बताया था। तभी उसने इधर आने की कोशिश नहीं की थी, मगर जबकि यहाँ पर मेहमान थे ही नहीं तो वो इस हिस्से को देख सकती थी। यही सोचकर वो अब सब सामने नज़र आने वाले कमरे में दाखिल हो गई।
मगर ये देखकर दंग रह गई कि वो पूरा कमरा खाली था और पूरे कमरे की दीवारों आईनों की बनी हुई थी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ उसी का अक्स नजर आ रहा था। वो कमरे के वस्त में आ गई थी और अब उसे दरवाज़ा भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा कमरा गोल गोल आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और दरवाज़ा अचानक से गायब हो गया था। उससे ये भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वो आई किस तरफ से थी। वो तेज़ी से दीवारों पर दरवाजे को टटोलने की कोशिश करने लगी, मगर काफ़ी देर बाद भी जब उसे दरवाज़ा ना मिला तो वो चीखती हुई दीवार पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगी। उसे परवाह नहीं थी कि उसकी चीखें बाहर सुनी जाएंगी। उस वक्त उसका दम घुट रहा था। अचानक उसका हाथ जोर से दीवार पर एक जगह पर पड़ा तो एक ईंट जितना आईना अपनी जगह से हटकर पीछे खिसक गया, जिस पर वह डर कर पीछे हुई, क्योंकि दीवार से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा तब न रही जब वहाँ मुकम्मल एक दरवाज़ा बन गया। वो कुछ देर हैरत से उस दरवाजे को देखती रही और फिर तेज़ी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। उसे ही लगा था कि यह बाहर जाने का रास्ता है जहाँ से वो अंदर दाखिल हुई थी, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो ठटक कर रुक गई, क्योंकि वहाँ तो गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। उसने तेजी से वापस पलटना चाहा, मगर ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि पीछे फिर से दीवार बन चुकी थी। अभी वो अपनी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी पर मातम कर रही थी जब अचानक हर तरफ रोशनी फैल गई। अपने पैरों के पास उसे नीचे को जाती सीढ़ियाँ नजर आईं तो वो हैरान हुई, मगर फिर तेजी से सीढ़ियाँ नीचे उतरती जाने लगी। मगर अगले ही पल वो फिर से हैरानी लिए समंदर में गर्क हो गई, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत सी खुली जगह थी जिसके पास ही झील बह रही थी। खुले में ही बिस्तर लगाया गया था और नज़दीक ही ज़रूरत की हर चीज़ रखी गई थी। वो इस जगह के अंदर चली आई और वहाँ का जायज़ा लेने लगी। अभी वो इस जगह का जायज़ा भी ना ले पाई थी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहला ख्याल उस पर हमला करने वाले जिन्नात का, जबकि दूसरा ख्याल उसे जिन्नात के बादशाह हुजाज का आया था। मगर जब अपने पीछे नस्वानी आवाज़ में सवाल कौन हो तुम सुना तो वो एक झटके से पीछे पलटी, मगर पीछे पलटते ही वो बेयकीनी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखते ही वो तेज़ी से चीखती हुई पीछे को खिसकती चली गई, क्योंकि उसके सामने वो खुद ही खड़ी थी। खूब वो खुद थी, ऐसे जैसे वो आईने में अपना अक्स देख रही थी। उसके सामने खड़ी लड़की हूबहू उसकी हम शक्ल थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसकी जुड़वा हो। उनमें बस दो ही फ़र्क थे, एक नाक का और एक लिबास का। रुकैया की नाक थोड़ी लंबी थी और वह पीले रंगी पोशाक में मलबूस थी, जबकि उसके सामने खड़ी लड़की की नाक छोटी और थोड़ी सी चिपटी थी और उसने नारंगी रंग की पोशाक पहन रखी थी। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल रुकैया जैसी लग रही थी। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कुछ बोलने के काबिल न रह पाई थी, जबकि वो लड़की भी हैरत से उसे ही देख रही थी। कौन हो तुम? उस लड़की ने फिर से पूछा, जिसे देखकर रुकैया को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि वो हमल से थी, और शायद आखिरी दिनों का हमल। तुम कौन हो? रुकैया ने सवाल के बदले सवाल किया तो उस लड़की के चेहरे के तासरात बदले और चेहरे पर गजब छाया। तुम मुझसे सवाल करोगी? मलका जिन्नात से इतनी हिम्मत है तुम में? वो लड़की ज़ोर से दौड़ी तो अब रुकैया को मालूम हुआ कि वो मलका जिन्नात थी, यानी उसके धोखे में हजाज उसे अपने महल में बीवी बनाकर ले आया था, और शायद जानता ही ना था कि उसकी बीवी, जो कि मलका जिन्नात है और बिल्कुल रुकैया की तरह दिखती है, वो इसी महल के इस वीरान हिस्से में रह रही है। मगर हिजाज तो जानता था कि वो उसकी बीवी नहीं, फिर वो उसे इस महल में अपनी बीवी और मलका जिन्नात की हैसियत से क्यों लाया? रुकैया ने मलका जिन्नात को देखते हुए सोचा। उसके गुस्से से वो घबराई नहीं थी। इतने दिन यहाँ रहने के बाद अब उसके दिल से जिन्नात का खौफ बिल्कुल निकल गया था। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी, मलका जिन्नात ने इतना कहा और चुटकी बजाई तो हर तरफ रुकैया की चीखें गूंज उठी, क्योंकि वो हवा में बगैर किसी चीज़ के सहारे उल्टी लटक गई थी और हजार कोशिशों के बावजूद नीचे नहीं आ पा रही थी। तुम्हारा शौहर ज़बरदस्ती मुझे अपनी बीवी बनाकर लाया है यहाँ, मैं खुद नहीं आई, रुकैया खौफ से चीख कर बताने लगी तो मलका जिन्नात का गुस्सा बढ़ा। उसने रुकैया को जादू से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रुकैया की चीखें फिर से वहाँ गूंजने लगी थी, जबकि अगले ही पल जिन्नात का बादशाह हिजाज वहाँ हाजिर हो चुका था, जिसे मलका जिन्नात ने बुलाया था। और वह यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गया था। रुकैया यहाँ तक पहुँच जाएगी उसे इस बात का अंदाज़ा न था। ये खुद को आपकी बीवी और मलका जिन्नात कह रही है, ये कब हुआ और मेरी हमशक्ल कहाँ से आई? मलका जिन्नात ने बेहद कड़े लहजे में पूछा।
तो बादशाह एजाज तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, यहाँ बैठो मैं बताता हूँ। बादशाह एजाज ने उसे बेड पर बिठाकर कहा और साथ ही तेज़ी से रुकैया को नीचे उतारा, जिस पर वो एक तरफ बैठती गहरे सांस भरकर अपना सांस बहाल करने लगी, जो कि चिल्लाने के बायस बेहद फूल चुका था। ये तुम्हारी जुड़वाई बहन है रुकैया, बादशाह एजाज ने कहा। तो इन दोनों ने बेसाख्ता चौंककर हजाज को बेयकीनी से देखा, क्योंकि उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं आया था। मेरी बहन? दोनों एक दूसरे को देखती हुई बड़बड़ाई, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अपने बाबा की एक ही बेटी हूँ। रुकैया ने तेज़ी से हज्जाज की बात की नफ़ी की। बिल्कुल, मेरी भी कोई बहन नहीं है, मलका जन्नात ने कहा। तो हज्जाज ने गहरा सांस भरा और फिर कहने लगा, मुझे पता था कि तुम दोनों मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, तभी मैं तुम दोनों का सामना करवाए बगैर रुकैया को यहाँ से वापस भेजने वाला था। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम दोनों एक दूसरों की बहनें हो, सगी जुड़वा बहनें। दरअसल तुम्हारी माँ एक जिनजादी थी और तुम्हारा बाप एक आदमजादा। तुम्हारी माँ मेरे बाप की सगी बहन थी, यानी मैं तुम दोनों का मामूजाद हूँ। मेरी फुप्पो तुम्हारे बाप के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और हाल में उसे पाना चाहती थी, तभी पहले उससे दोस्ती की, फिर आहिस्ता उसे भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया, और फिर इन दोनों ने हसब नसब और अपनी तहलीक का फ़र्क भूल कर शादी कर ली। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर तुम दोनों की पैदाइश हुई। लेकिन रुकैया आम इंसान थी, लेकिन तुम आम इंसान नहीं थी, बल्कि तुम में जिन्नात की खसूसियात थी। तुम रूप बदल सकती थी और उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सी गैर मामूली ताकतें थी। तुम्हारी पैदाइश के 6 माह बाद ही तुम्हारी माँ मर गई, क्योंकि वो बेहद बीमार हो गई थी। फुप्पो की मौत का मेरे बाबा ने बहुत सदमा लिया, क्योंकि वो फुप्पो पर जान छिड़कते थे। फिर उन्होंने तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया कि तुम एक जिनजादी थी जिसे वो इंसानों के बीच नहीं छोड़ सकते थे, और यूँ तुम्हें मेरे बाप ने पाला पोसा और फिर हम दोनों की शादी कर दी। तुम दोनों के बाप ने दोबारा कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो फुप्पो से बहुत मोहब्बत करते थे, चाहे वो जिनजादी ही थी, और वो उनकी जगह किसी को भी नहीं देना चाहते थे, तभी उन्होंने शादी नहीं की। और रुकैया को भी ना बताया कि उसकी एक और बहन भी है, जो कि एक जिनजादी है। सारी बात सुनकर वो दोनों चुप की चुप रह गईं और आंसू बहाने लगी। रुकैया को रमीज़ ने हमेशा यही बताया था कि उसकी माँ उसके बचपन में ही हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, और उसका और कोई बहन भाई नहीं था, और बाप की बताई इस बात पर वो यकीन भी कर चुकी थी। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और जाकर मलका जन्नात के गले लग गई, जो उसकी सगी जुड़वा बहन थी। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लगे आंसू बहा रही थी। जो हकीकत उनके सामने आई थी, उस पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कभी यह हकीकत बताई ही ना गई थी। ना कि रुकैया के घर वालों ने उसे बताया, ना ही मलका जन्नात को किसी ने बताया। यानी अब तक उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी थी वो इस हकीकत से अनजान रहकर गुजारी थी। उनके लिए यकीन करना मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं। वो दोनों काफ़ी देर तक यूं ही बैठी एक दूसरे से बातें करती रहीं और एक दूसरे को अपने बारे में बताती रहीं कि कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी और कैसे गुजर रही है। मगर एक बात की मुझे समझ नहीं आई, रुकैया ने अचानक चौंक कर कहा। तो मलका जन्नात और बादशाह जन्नात उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। कौन सी बात? मलका जन्नात ने हैरत से पूछा। वही बात जिसको मैं एक पिछले महीने से सोच रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला, ना मैं खुद से कोई अंदाज़ा लगा पाई हूँ। रुकैया ने गहरा सांस भरकर कहा। तो इस बार बादशाह एजाज ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतने दिनों तक परेशान कर रखा है? बादशाह एजाज के पूछने पर उसने तंजिया अंदाज में उसे देखा और कहा कि वही बात मैं जो आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, मगर आप हर बार मुझे टाल देते हैं और जवाब नहीं देते। रुकैया के तंज पर वो समझ गया, मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। मुझे भी कुछ बताओ, और ये तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? मलका जन्नात ने एक ही पल में 2 सवाल कर लिए। इस बात ने तो मुझे उलझन में डाल रखा है कि मुझे मलका जन्नात बनाकर इस महल में क्यों रखा गया है, जबकि मलका जन्नात पहले से इस महल के पोशीदा हिस्से में सबकी नज़रों से ओझल है। और यही सवाल मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, मगर बादशाह जन्नात ने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देते। रुकैया के कहने पर बादशाह एजाज ने गहरा सांस भरकर गोया हुआ कि उसकी भी एक वजह थी, और वो वजह मैं तुम्हें बाहर नहीं बता सकता था, क्योंकि दुश्मन जन्नात का गुरु हम पर ही नज़र रखे हुए था। दरअसल मलका जन्नात तो है जिनजादी, मगर उसमें कुछ खसूसियात इंसानों वाली भी पाई जाती हैं, जैसे कि उसका चेहरा और जिस्म ये उसका असली रूप है। ये हम जन्नात की तरह भयानक नहीं है। इसीलिए जब मेरी इससे शादी हुई तो कई जन्नात ने यह एतराज़ उठाया कि एक इंसान को वो
کسی بھی طور وہ اپنی ملکہ کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ جنات جیسی خصوصیات رکھتی ہیں، مگر ہے تو ایک انسان ہی، اور انسان جنات کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ اپنی ملکہ کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے ہر اعتراض کو نظر انداز کر کے میرے گھر والوں نے میری شادی اس سے کروائی، کیونکہ وہی نہیں بلکہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ہماری شادی کے بعد وہ پورا گروہ باغی ہو گیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی اور ان پر ایک انسان کو ترجیح دی گئی۔ انہوں نے کئی دوسرے جنات کو ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لیا، جو بار بار اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچانے لگے۔ ہر بار ہم اسے بچا لیتے اور کبھی کبھار یہ خود ہی ان کو منہ توڑ جواب دے دیتی، مگر تب تو حد ہی ہو گئی جب یہ حمل سے ہوئی۔ اس کے بطن سے جنم لینے والا بچہ جنات کا اگلا بادشاہ ہوتا، اور یہ بات بھی اس باغی گروہ کو منظور نہیں تھی کہ ایک انسان کے بطن سے جنات کا بادشاہ جنم لینا شروع کرے۔ مہینوں میں ہم نے سب سے یہ بات مخفی رکھی کہ یہ حمل سے ہے، تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا پائے۔ تبھی کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا، مگر 2 مہینے پہلے نہ جانے کیسے یہ خبر باہر نکل گئی، جس پر انہوں نے ایک بار پھر اس پر حملہ کرنے کی شروع کر دیے۔ اس حملے میں میرے ماں باپ بھی مارے گئے، مگر اس کو حفاظت میں نے یہاں چھپا دیا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس کی ایک جڑواں بہن بھی، اور اس کو حفاظت سے رکھنے کے لیے میں تمہیں لے آیا اور سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ تم ملکہ جنات اور میری بیوی ہو۔ محل میں بھی کئی چھپے ہوئے مخبری جنات ہیں جو باغی گروہ کو یہاں کی معلومات دیتے ہیں۔ تبھی میں نے تمہیں کچھ نہ بتایا اور اب کے سامنے تمہیں ملکہ جنات ہی ظاہر کیا، اور کوئی تمہیں پہچان بھی نہ پایا، کیونکہ تم دونوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب یہی سمجھے کہ حمل والی افواہ جھوٹی ہے، مگر ایک بار پھر انہوں نے تمہیں اکیلے دیکھ کر تمہیں مارنا چاہا، مگر اس بار میں نے اپنی فوج کے ساتھ انہیں پکڑ لیا۔ اس وقت وہ قید میں ہیں اور جلد ہی انہیں سزا مل جائے گی۔ وہ مسئلہ ختم ہو چکا تھا اور اب میں کل تمہیں واپس چھوڑنے والا تھا، مگر تم یہاں آ گئی۔ بادشاہ حجاز چپ ہوا تو وہ دونوں دم ساتھ گئیں، مگر پھر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اب سب ٹھیک ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد بادشاہ حجاز اسے اسی وقت گھر چھوڑ گیا۔ اس کا باپ اور دادی بہت پریشان تھیں، مگر اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے ساری حقیقت انہیں بتائی تو وہ بھی دنگ رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ادھر صرف ابھی 6 دن گزرے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، کیونکہ سب پوچھنے پر یہی کہا گیا تھا کہ وہ اپنی نانی کے ہاں گئی ہے، جس پر اس نے بھی سکون کا سانس بھرا۔ کچھ دنوں بعد حجاج اور ملکہ جنات ان سے اپنے بچے کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ اس کا باپ اور دادی بے حد خوش ہو گئے اور انہیں خوب پیار کیا۔ ان کا آنا جانا اب لگا رہنے والا تھا۔ زندگی اب بے حد حسین ہو گئی تھی۔ بادشاہ حجاز نے رمیز کو اپنا کاروبار کروا دیا تھا، جس کے بعد اسے اب مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ انہیں خوشیاں واپس مل گئی تھیں اور ان کی زندگی اب سہل ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتا رہے۔ شکریہ۔